اور کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو قبروں سے ضرور نکالا جائے گا؟ ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ بے شک اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے تنگ دل نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تسلی دی گئی۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اور کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو قبروں سے ضرور نکالا جائے گا؟ ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ بے شک اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے تنگ دل نہ ہوں۔ تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تسلی دی گئی ہے۔ اچھا، پچھلی آیات میں اللہ نے اپنی ذات اور صفات اور اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر دلائل بیان فرمائے تھے، تو تاکہ دنیا میں اس پر ایمان لایا جائے اور نیک عمل کر کے انسان اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ تو اب پچھلی آیت میں جو ہے یہ بیان فرمایا کہ کفار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے قائل نہ تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم مرنے کے بعد قبروں کے اندر گل سڑ جائیں گے، قبروں کے اندر ہمارا جسم مٹی میں مٹی ہو جائے گا اور ہواؤں سے ہماری مٹی کے ذرات دوسروں کی مٹی کے ذرات سے مل جائیں گے، تو ہمارے ذرات کو دوسرے ذرات سے کیسے ممتاز کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں اس کا جواب دیا تھا کہ یہ کام اس پر مشکل ہے جو پوشیدہ چیزوں کو جانتا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، تو تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم اس سوچ میں پڑے ہوئے ہو کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم مٹی میں مٹی ہو جائے گا اور یہ ذرات بھی مٹی میں ذرات بن جائیں گے اور دوسرے لوگوں کے ذرات میں مکس ہو جائیں گے، تو ان کو کیسے علیحدہ کیا جائے گا ان کو زندہ کرنے کے لیے؟ کیا بے وقوفی والی باتیں کرتے ہو؟ یہ تو اس کے لیے مشکل ہے جو اس کے لیے مشکل ہے جو پوشیدہ چیزوں کو جانتا نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، تو اس کے لیے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال تو وہ کہتے تھے کہ یہ من گھڑت اور جھوٹی باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ہمیں بتاتے ہیں۔ تو آپ فرمایا گیا کہ ان مکذبین سے کہیے کہ جو لوگ اللہ کے عذاب کا انکار کرتے تھے وہ ذرا ان کے شہروں اور بستیوں میں سفر تو کر کے دیکھو، تم بھی
انکار کر رہے ہو نا، تو جو لوگ اللہ کے عذاب کا انکار کرتے تھے تو ان کے شہروں اور بستیوں میں ذرا سفر کر کے دیکھو، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، سفر کو دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا ہے ان کے شہروں اور بستیوں میں۔ دیکھو شام کو، حجاز کو اور یمن کے علاقوں کو دیکھو، عاد اور سمود کے شہروں کو دیکھو، ان کی الٹی کی ہوئی بستیاں، الٹی بستیوں کو دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے، انجام۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے تنگ دل نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غم کرنے سے منع فرمایا کہ آپ غم نہ کریں۔ اچھا، اب ایک چیز ہے کہ رنج اور غم جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تو نفسانی کیفیات ہیں جن پر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غم کرنے سے کیسے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یعنی کہ غم کے اسباب کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی آپ ان کے کفر اور انکار پر اصرار کو خاطر میں نہ لائیں، یعنی یہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، کفر کے اوپر اور انکار کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ ان کو خاطر میں نہ لائیں تاکہ آپ کو ان کے ایمان نہ لانے سے غم ہو، نہ اور ان کی سازشوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں یہ آپ کو ہلاک کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے نقصان پہنچانے سے بچانے والا ہے، ان کے ہلاک کرنے سے بچانے والا ہے۔ اگر یہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی فکر نہ کریں۔ محبوب یہ اگر لوگوں کو روکتے ہیں نا کہ وہ ایمان نہ لائیں، آپ اس کی بھی فکر نہ کریں اور غم نہ کریں۔ آپ سے یہ سوال محبوب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی تبلیغ سے کتنے لوگ اسلام لائیں اور کتنے لوگ اسلام نہیں لائے۔ آپ کے ذمے صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آگے لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ محبوب آپ کا کام ہے کہ صرف لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ آگے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو محبوب آپ اس سے قطعاً آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ اس سے غمگین نہ ہوں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے تنگ دل نہ ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔